سفید محل ایپیسوڈ 8۔ اسے لگا جیسے اس کا ذہن موف ہو گیا ہو۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ ہوا کیا۔ کھانے پر بلا کر کھلانے سے انکار کر دینا جہاں مہمان کے لیے باعث شرم تھا، وہاں میزبان کی کمینگی کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ اب کامران کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے سردار قاچاق کی دعوت ہی کیوں قبول کی؟ اس پر بھروسہ ہی کیوں کیا؟ شاید سردار کی نیت بدل گئی ہے، وہ ہیرے قیمت دیے بنا ہی ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ صبح شامہ نے سردار قاچاق پر ٹھیک ہی شبہ ظاہر کیا تھا جسے اس نے مسکرا کر ٹال دیا تھا۔ کامران کو اس وقت ہیرے جانے کا اتنا غم نہ تھا، دکھ تھا تو اس توہین کا جو بلا جواز اس کے ساتھ روا رکھی گئی۔ کامران نے انگارہ بھری آنکھوں سے سردار قاچاق کے گھر کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے چل دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو شامہ اسے دروازے پر ہی مل گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے کامران سے پوچھا۔ وہ اس کی اتنی جلد واپسی پر حیران تھا۔ کامران نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سردار بھی آپ کا خوب ہے، کامران نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دعوت دے کر مراقبے میں چلا گیا؟ کیا مراقبہ؟ شاکا کی بہن شامہ کی زبان بن گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے سردار کی کیا کیا عادتیں ہیں؟ کیا اس نے ہیروں کی قیمت ادا کر دی؟ شامہ نے اشارے سے پوچھا۔ آپ قیمت کی بات کرتے ہیں؟ اس ذلیل نے تو کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ ظالم تو تھا ہی، اب بد عہد اور بد نیت بھی ہو گیا، شاکا کی بہن غصے سے بولی۔ کوئی بات نہیں، چند روز کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کامران نے سنجیدگی سے کہا۔ آج رات سمرنا یہاں آئے گی تو اس سے ساری بات طے کر لی جائے گی۔ رات کو وعدے کے مطابق سمرنا آ پہنچی، ساتھ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ سمرنا کے آتے ہی سب سے اندر والے کمرے میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ہاں اب بتاؤ کہ تمہاری ملاقات شاکا سے کیسے ہوئی؟ کیا وہ خود بستی میں آ پہنچا تھا؟ کامران نے سمرنا سے پوچھا۔ اس سے میری ملاقات پہلے سے طے تھی، وقت اور جگہ کا تعین ہو چکا تھا۔ اس اثناء میں تم سے اس کی ملاقات ہو گئی اور تم نے ہماری مدد کرنے کا عہد کر لیا۔ میں شاکا سے ملی تو اس نے تم سے فوراً ملنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کامران کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، گویا ایک طرح سے ہم آپ کی نگرانی میں آ گئے ہیں۔ سمرنا نے اپنے خوبصورت بالوں کو پیچھے چٹکتے ہوئے کہا۔ اب بولیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ آج پورا دن میں نے بستی میں گھوم پھر کر گزارا، بہت سے لوگوں سے باتیں کی۔ لوگوں سے باتیں کر کے وہ تاثر جو میں نے سردار سے مل کر اور درشن کا حال دیکھ کر قائم کیا تھا زائل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ سردار قاچاق سے چکمان قبیلے کے لوگ اندھی عقیدت رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں شاید ایک لفظ بھی سننا پسند نہ کریں، لیکن جب میں نے یہاں کے لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو جو ابھی سن بلوغت کو پہنچنے والے ہیں، قریدا تو ان کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑکتے دیکھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان نوجوانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں آسانی سے اپنا ہم نوا بنایا جا سکتا ہے اور ہمیں انقلاب لانے کے لیے بہرحال ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے سمرنا؟ آپ کی رائے 100% صحیح ہے، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ ساتھ ہی یہ اور کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں کے نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر ایک عام آدمی بھی سردار قاچاق کے کالے قوانین سے نالاں ہے، بیزار ہے، لیکن مسئلہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا ہے۔ جیسے ہی گھنٹی باندھنے والے سامنے آ جائیں گے، ہر آدمی ان کے ساتھ خوشی خوشی ساتھ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ شامہ نے بھی ان باتوں کی پرزور تائید کی۔ پھر کام کہاں سے شروع کیا جائے؟ سمرنا نے ہدایت مانگی۔ ہم نوجوانوں سے شروع کریں گے، اس وقت موقع بھی اچھا ہے، سردار قاچاق مراقبے میں ہے، اس کی غفلت سے فوراً ہی فائدہ اٹھا لیا جائے، کامران نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کام
روشنی کی پہلی کرن پھوٹتے ہی شروع کر دیں گے۔ سمرنا نے کہا، 3 دن تک یہ مہم جاری رہے گی، چوتھے دن اسی وقت جہاں ملاقات رہے گی۔ کامران بولا، ٹھیک ہے۔ سمرنا یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ چکمان قبیلے کے لوگوں کے بارے میں کامران کا تجزیہ بڑی حد تک صحیح تھا۔ جب کامران اور سمرنا نے اپنے اپنے طور پر زبان بچاؤ مہم کا آغاز کیا تو وہاں کے نوجوانوں نے فوراً لبیک کہا۔ اندر ہی اندر پکتے لاوے کو باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا تو وہ فوراً ہی پھوٹ بہا۔ سردار قاچاق کی عقیدت کم ہونے لگی، نفرت بڑھنے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ برملا سردار قاچاق سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ کالے قوانین ختم کرنے کا مطالبہ ہونے لگا۔ زبان کاٹنے اور قبیلے کی کنواری لڑکی کو داشتہ بنانے کے عمل کو انتہائی نفرت انگیز اور ظالمانہ سمجھا جانے لگا۔ پہلے دن جب درشن کا وقت ہوا تو کامران اس بھیڑ میں موجود تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سردار جو مراقبے میں ہے درشن دینے آتا ہے کہ نہیں۔ اسی مجمع میں سمرنا بھی موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نگاہ چرا لی تھی، اجنبی بن گئے تھے۔ مقررہ وقت پر دوسری منزل کا دروازہ کھلا۔ چند لمحوں بعد جو آدمی دروازے سے داخل ہوا وہ سردار قاچاق نہ تھا، کوئی اور تھا۔ اپنے چہرے مورے اور لباس سے وہ سردار کا کوئی خاص آدمی دکھائی دیتا تھا۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، وہ بندہ خاص مخاطب تھا۔ تمہارا سردار تمہاری بھلائی کی خاطر مراقبے میں ہے۔ وہ 3 دن کے بعد اپنا جلوہ دکھائے گا۔ جب تک تم لوگ کولابا کو دیکھو، کولابا سردار قاچاق کو اپنی جان سے پیارا ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد اس بندہ خاص نے کولابا کہہ کر زور سے آواز دی۔ آواز سنتے ہی وہ گدھا نما کتا اپنی گز بھر لمبی زبان باہر نکالے مجمع کے سامنے آ گیا۔ آج وہ بیٹھنے کی بجائے 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس بندہ خاص نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہ کیا۔ کامران نے سوچا کہ سردار قاچاق بھی خوب ہے، خود نہ آیا، اپنے کتے کو ہی بھیج دیا۔ گویا کتے کو اور سردار قاچاق کو دیکھنا ایک ہی بات ہے۔ ویسے کامران کے نزدیک سردار کی حیثیت کتے سے زیادہ نہ تھی۔ دوسرے دن پھر سردار قاچاق کی جگہ کتے کے درشن کرائے گئے۔ سمرنا اور کامران کی مہم زور و شور سے جاری تھی۔ انہوں نے اس کتے کے درشن کو بھی سردار کے خلاف استعمال کیا۔ تیسرے دن درشن کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی۔ چوتھے دن جب سردار قاچاق نے خود ہی درشن کے لیے آنا تھا تو وہاں برائے نام لوگ موجود تھے اور یہ بات سردار قاچاق کے لیے غصے کا سبب بن سکتی تھی۔ لہٰذا سردار قاچاق کے درشن دینے سے پہلے ہی بندہ خاص کے حکم پر 6 گاڑیاں برق رفتاری سے سردار قاچاق کے گھر کے احاطے سے نکلیں اور بستی کے مختلف راستوں میں گم ہو گئیں۔ سردار قاچاق کے ہرکاروں نے زبردستی لوگوں کو گھروں سے نکال کر کتا گاڑیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر کسی نے مزاحمت کی تو مار پیٹ سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ لوگوں سے بھری گاڑیاں جلد جلد سردار قاچاق کے گھر کے سامنے آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع میں اضافہ ہوتا گیا۔ سردار قاچاق کے گھر کے سامنے والا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ تب دوسری منزل کا دروازہ کھلا اور حسب دستور کولابا داخل ہوا اور اپنی گز بھر لمبی زبان کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سردار قاچاق پوری آن سے دروازے پر جلوہ نما ہوا۔ لوگوں نے اسے دیکھتے ہی نعرے لگائے، لیکن ان نعروں میں پہلے والا جوش نہ تھا۔ سردار قاچاق کو اس مرتبہ مجمع کو خاموش کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑے، وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد سردار قاچاق نے اپنے جسم سے چادر اتاری اور بڑے انداز سے ہوا میں اچھال دی۔ ریشمی چادر اڑتی ہوئی لوگوں کی طرف بڑھی۔ وہ جوش و خروش جو کامران نے پہلے دن دیکھا تھا کہ چادر کے ہوا میں لہراتے ہی لوگوں میں بے قراری بڑھ گئی تھی اور اس کے نیچے آتے ہی وہ پھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے تھے، لوگوں میں موجود نہ تھا۔ سردار قاچاق کے پھینکے ہوئے تبرک کو لوگوں نے بڑے صبر سے دیکھا اور جب وہ چادر لوگوں پر گری تو کوئی خاص ہلچل نہ مچی۔
उस चादर के मुश्किल से 3-4 टुकड़े हुए। कामरान ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। सरदार काचाक जो दर्शन देकर जा चुका था, ये अंदाज़ा न कर सका कि उसके कबीले में उसकी मकबूलियत अब निचली सतह पर जा पहुंची है। हदायत के मुताबिक समरना चौथे दिन की रात शामा के घर आ पहुंची। उसके साथ हस्बे मामूल उसका छोटा भाई भी था। फौरन ही सब लोग अंदरूनी कमरे में जमा हो गए। शामा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। समरना, क्या खबरें हैं? कामरान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपके हुक्म के मुताबिक हमने नौजवानों में ज़ुबान बचाओ और इस्मत बचाओ मुहिम का आगाज़ बड़े धमाके से किया। हमारी तहरीक जंगल की आग बनकर बस्ती के नौजवानों में फैलती चली गई। आज हमारे पास 60 नौजवान ऐसे मौजूद हैं जो हमारे लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। उन 60 जान निसारों में 10 लड़कियां भी शामिल हैं। लड़कियों को छोड़कर क्या ये सारे जवान जुबानों वाले हैं? कामरान ने पूछा। सारे नहीं, आधे जुबानों वाले, आधे जुबान कटे, समरना ने वजाहत की। उन 60 जान निसारों के अलावा तकरीबन 150 रजाकार ऐसे हैं जिन्होंने इस तहरीक की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी का ऐलान कर दिया जाए। कामरान ने समरना को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। शादी का जिक्र सुनकर उस खूबसूरत बालों, रसीले होंठों और पुरकशिश जिस्म वाली लड़की के चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई। समरना की शादी कैसे हो सकती है? शाका तो मफरूर है। शाका की बहन बोली। समरना की शादी शाका से नहीं होगी, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, क्यों? शाका की बहन परेशान हो गई। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि उसकी जुबान कट जाए, कामरान ने जवाब दिया। क्या आपने इस सिलसिले में शाका से बात कर ली है? हाँ, मैंने तमाम सिलसिलों में शाका से बात कर ली थी। मंसूबे के मुताबिक समरना की शादी उस नौजवान से की जाएगी जिसकी अभी 4-5 रोज़ पहले ज़ुबान काटी गई है। कामरान ने समरना को गौर से देखते हुए कहा। समरना, वो नौजवान हमारे जान निसारों में शामिल है या रज़ाकारों में? जान निसारों में। वो बहुत जोशीला नौजवान है। खैर, तुम परेशान ना हो, कामरान शाका की बहन से मुखातिब था। ये शादी सिर्फ ऐलान की हद तक होगी और ये बात उस नौजवान को समझा दी जाएगी। नहीं, मैं परेशान नहीं थी, शाका की बहन ने कहा। आप जो करेंगे ठीक करेंगे, हमें आप पर एतमाद है। समरना, अभी अभी मेरे जहन में एक ख्याल आया है, कामरान ने चुटकी बजाते हुए कहा। पहले ये बताओ कि शादी की तारीख से कितने दिन पहले सरदार काचाक की खिदमत में हाजिर होना पड़ता है? 3 दिन पहले। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी शादी के साथ किसी एक और लड़की की शादी का भी ऐलान कर दिया जाए। शादी की तारीख एक हो। आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ एक और लड़की सरदार की खिदमत में हाजिर हो? हाँ, यही चाहता हूं। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, समरना ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। पता नहीं सरदार बेयक वक्त 2 लड़कियों को कबूल करेगा या नहीं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तुम अपने जैसी एक लड़की शादी के लिए और तैयार करो। मैं दरअसल तुम्हें अकेला सरदार काचाक के हवाले करने से डरता हूं। सरदार काचाक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मर जाऊंगी पर अपने जिस्म पर आंच नहीं आने दूंगी। ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जान अजीज है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक की बजाय 2 दुल्हनें उस खबीस की खिदमत में पेश की जाएं। इस तरह खतरा कम से कम हो जाएगा। मैं समरना के साथ जाने के लिए तैयार हूं, शाका की बहन ने पेशकश की। कामरान ने जवाब देने की बजाय शामा की तरफ देखा। शामा ने इशारे से इस ख्याल की तायीद की। अब कामरान ने शाका की मां को सवालिया नजरों से देखा। जैसा तुम मुनासिब समझो, मुझे कोई एतराज नहीं, शाका की मां ने बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया। ठीक है समरना, इसके लिए कोई दावेदार तलाश करो।
کامران نے فیصلہ دیا۔ اس کے لیے میں حاضر ہوں، سمرنا کا بھائی بولا۔ نہیں، تم نہیں، ہم تمہاری زبان نہیں کٹوانا چاہتے۔ کیا ہمارے جان نثاروں میں کوئی ایسا نوجوان نہیں جس کی زبان کٹ گئی ہو لیکن شادی ابھی باقی ہو؟ ہاں، ایسے کئی نوجوان موجود ہیں، سمرنا نے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، تم آج ہی کسی ایسے نوجوان سے بات کر لو اور اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دو کہ یہ شادی محض دکھاوا ہوگی۔ یہ کہہ کر کامران اٹھ گیا۔ دوسرے ہی دن سمرنا نے لڑکوں کے راضی ہونے کی اطلاع دے دی۔ کامران نے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ چکمان قبیلے کی رسم کے مطابق دونوں لڑکیوں کے باپ سردار قاچاق کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی تاریخ سے آگاہ کرنے پہنچے۔ خیال تھا کہ سردار قاچاق 2 لڑکیوں کی شادی ایک ہی تاریخ میں شاید منظور نہ کرے، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ چپڑی اور دو کا ذکر سن کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً ہی دونوں لڑکیوں کو قبول کر لیا اور انہیں بتایا کہ شادی سے 3 دن پہلے گاڑی ان لڑکیوں کو لینے پہنچ جائے گی، وہ انہیں تیار رکھیں۔ یہ سن کر لڑکیوں کے باپ بڑی فرما برداری سے اٹھ کر آ گئے۔ ان لڑکیوں کے سردار قاچاق کی تحویل میں جانے سے پہلے کامران نے شاکا سے ملاقات کی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، اب کچھ کر گزرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ کل کی رات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تمہاری بہن اور تمہاری منگیتر دونوں اس ریچھ کے قبضے میں ہوں گی۔ نہ صرف انہیں بچانا ہے بلکہ سردار قاچاق کا کلا کما بھی کرنا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، شاکا بولا۔ آؤ میرے قریب آؤ، کامران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر وہ بڑی دیر تک منصوبے کے ایک پہلو پر غور کرتے رہے۔ جب وہ دونوں مطمئن ہو گئے تو کامران نے اس سے رخصت چاہی۔ کامران نے چلتے وقت اپنی سمرنا کے لیے ایک پیغام دیا تھا جسے کامران نے اپنے دل پر نقش کر لیا تاکہ حرف بحرف اسے سنا سکے۔ دوسرے دن صبح ہی شامہ کے گھر کتا گاڑی آ پہنچی۔ اس گاڑی کو باقاعدہ سجایا گیا تھا۔ گاڑی سے چاکور اترا۔ اس نے شامہ کو آواز دے کر لڑکی باہر بھیجنے کو کہا۔ چکمان قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق شاکا کی بہن کو لباس عروسی پہنا دیا گیا تھا۔ چاکور کی آواز سن کر شاکا کی ماں نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ سب ناٹک ہے، کامران نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹی کو خوشی خوشی کر دیں ودا۔ شامہ نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے باہر چلنے کو کہا۔ چاکور شاکا کی بہن کو آتا دیکھ کر گاڑی سے کودا اور شاکا کی بہن کو عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، پھر خود اچھل کر بیٹھا۔ ہنٹر ہوا میں لہرایا۔ ہنٹر کی آواز سنتے ہی کتوں نے رفتار پکڑ لی۔ گاڑی جانے کے بعد کامران نے کھڑکی آہستہ سے بند کر دی اور ایک گہرا سانس لیا اور رات کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ گاڑی اڑتی ہوئی سمرنا کے گھر پہنچی۔ ابھی چاکور نے آواز دے کر سمرنا کو باہر بھیجنے کو کہا ہی تھا کہ سمرنا اپنے باپ کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ سمرنا نظریں جھکائے دل میں انتقام کی آگ بھڑکائے شاکا کی بہن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ سردار قاچاق گھر کے دروازے پر گاڑی کا منتظر تھا۔ ساتھ ہی اس کے کولابا تھا جو اپنی گز بھر لمبی زبان نکالے رال ٹپکا رہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی سردار قاچاق آگے بڑھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو ہاتھ کا سہارا دے کر نیچے اتارا اور پھر اندر لے چلا۔ چاکور، سردار قاچاق نے چلتے ہوئے آواز دی۔ حکم کر سردار۔ چاکور بھاگ کر سردار کے سامنے آ گیا۔ ان دونوں کنواریوں میں شاکا کی بہن کون ہے؟ سردار قاچاق نے پوچھا۔ تیرے بائیں طرف والی سردار، چاکور نے شاکا کی بہن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ؟ سردار قاچاق نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھو کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔
اے لڑکی، سردار کو جواب دو۔ مجھے نہیں معلوم، شاکا کی بہن نے جواب دیا۔ فی الحال اس کنواری کو تہ خانے میں ڈال دو اور شامہ سے کہلوا دو کہ اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو شاکا کو ہمارے سامنے حاضر کر دو، ورنہ یہ کنواری زندگی بھر ہماری تحویل میں رہے گی۔ جو حکم سردار۔ شاکا کی بہن نے یہ سن کر سمرنا کی طرف دیکھا۔ سمرنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ سردار کا چاک نے شاکا کی بہن کو چاکور کے حوالے کر دیا اور سمرنا کو اپنے بازوؤں میں لیے اوپر کی طرف چلا گیا۔ چاکور نے شاکا کی بہن کو اپنے ہاتھ سے تہ خانے میں بند کیا اور پھر گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ شامہ کسی کام سے باہر نکلا تھا کہ اس نے اپنے دروازے پر کتوں والی گاڑی رکتے دیکھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چاکور نے گاڑی سے اترنے کے بجائے شامہ کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور بولا، سردار کا چاک کا پیغام لایا ہوں۔ شامہ نے اشاروں سے اسے پیغام سنانے کو کہا۔ سردار کا چاک شاکا کی حاضری 3 دن کے اندر اندر چاہتا ہے، ورنہ تمہاری بیٹی کی شادی نہ ہو سکے گی۔ چاکور نے اتنا کہہ کر ہنٹر اٹھایا۔ ٹھہرو، ابھی وہ ہنٹر چھٹک نہ پایا تھا کہ اندر سے آواز آئی۔ چاکور نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کامران کو کھڑا پایا۔ او نوجوان سوداگر! چاکور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں جبکہ سردار کا چاک نے ہیروں کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی؟ کامران نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ میں کل شام اس بستی کو چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج مجھے شام کو ہیروں کی قیمت مل جائے؟ اس کے لیے تمہیں سردار سے ملنا پڑے گا۔ چاکور نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ آج شام اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ سردار آج کل بہت مصروف ہے، چاکور نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال تم شام کو آ جانا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ چاکور کے جانے کے بعد کامران نے شامہ کو خاصی تسلی تشفی دی اور بڑی تیزی سے نئی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے طے کیا کہ وہ شام کو سردار کا چاک سے ضرور ملے گا۔ شام کو جب وہ سردار کا چاک کے گھر پہنچا تو دروازے پر حسب معمول ایک غلام کو کھڑا پایا۔ کامران نے اس غلام کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا، چاکور کہاں ہے؟ چاکور کا نام سن کر وہ غلام فوراً اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اپنے ساتھ چاکور کو بھی لایا۔ تم آ پہنچے؟ چاکور نے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کامران نے براہ راست سوال کیا۔ ٹھہرو، میں سردار سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ تھی۔ سردار نے تمہیں ملاقات کا وقت دے دیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ کامران کی چھٹی حس نے اسے کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ اس نے اندر جاتے ہوئے اپنی کمر ٹٹولی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ چلتے وقت اپنی کمر سے خنجر باندھنا بھول گیا ہے۔ خیر، اس نے سائری دیوتا کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ کمرے میں سردار کا چاک پہلے ہی موجود تھا۔ وہ بڑی سی چوکی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اس گدھے نما کتے کی پیٹھ پر تھا جو چوکی کے برابر ہی کھڑا اپنی گز بھر لمبی زبان کو اندر باہر کر رہا تھا۔ سردار، میں تیرے حکم کے مطابق اس دن رات کو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اس دن رات کو آئے تھے۔ ہمیں یاد نہیں رہا تھا کہ ہم اس وقت مراقبے میں چلے جائیں گے۔ لیکن سردار، مجھے یہاں کسی نے بتایا تھا کہ تو رات کا کھانا کھاتا ہی نہیں۔ کامران نے اسے شرم دلانی چاہی۔ تمہیں ٹھیک بتایا گیا، ہم نے واقعی آج تک رات کا کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کسی اور کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ سردار کا چاک نے تمسخرانہ انداز اختیار کیا۔ آخر ہم اپنے کتے کو بھی تو رات کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر کامران کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر سردار کا گلا دبوچ لے،
اور اس وقت تک دبوچے رکھے جب تک وہ تڑپ تڑپ کر جان نہ دے دے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ سردار، اس وقت میں ہیروں کی قیمت وصول کرنے آیا ہوں۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے لہجے پر قابو نہیں پا سکا۔ لڑکے، ہم چکمان قبیلے کے حاکم ہیں اور حاکم تیز لہجے میں بات سننا پسند نہیں کرتے، البتہ کرنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ رہی تمہارے ہیرو کی قیمت، تو جو چیز سردار قاچاق کو پسند آتی ہے وہ پسند آ جاتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت ادا کرنا سردار قاچاق کی شان کے خلاف ہے۔ سردار قاچاق نے اپنے کتے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم چاہو تو تمہیں قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ سردار، تیری بڑی مہربانی ہوگی، کامران نے چک کر کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر سردار قاچاق نے اپنے کتے کی طرف دیکھا۔ کلابا، کیا خیال ہے؟ یہ پورب کا احمق سوداگر تمہارے حاکم سے قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، ذرا اسے تھوڑے سے آداب سکھا دو۔ اشارہ پاتے ہی وہ گدھے نما کتا، جو اب تک گدھے سے بھی سیدھا دکھائی دیتا تھا، ایک دم خون آشام بن گیا۔ وہ اپنی ٹانگوں پر پیچھے کی طرف جھکا اور ایک دم اچھل کر کامران پر حملہ آور ہوا۔ کامران اگر تیزی سے بیٹھ نہ جاتا تو وہ سیدھا تیر کی طرح اس کے گلے میں لگتا۔ اس نے اب تک نرخرا دبوچ کر چبا ڈالا ہوتا۔ کامران کو اس وقت اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ اگر اس وقت اس کے پاس خنجر ہوتا تو اس کتے سے نمٹنے میں چند منٹ لگتے، لیکن نہتہ اس سے مقابلہ کرنا بے حد خطرناک تھا۔ اب کولابا سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا، فرار۔ کامران تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ کولابا نے بھی تیزی دکھائی۔ کامران نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر اپنے سر سے رومال کھولا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ کتے نے زمین پر گرتے رومال کو اوپر ہی پکڑ لیا اور اسے پھنبوڑ ڈالا۔ عافیت کے ان لمحوں سے کامران نے فائدہ اٹھایا۔ وہ چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا اور پلٹ کر فوراً ہی باہر سے کواڑ بند کر دیے اور تیزی سے جست لگاتا ہوا سردار قاچاق کے مکان سے غائب ہو گیا۔ سردار قاچاق اس دن بہت خوش تھا۔ ایک تو صبح ہی ایک کی بجائے دو دو کنواریاں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی تھیں، دوسرے بیش قیمت ہیرے بغیر کچھ دیے ہاتھ آ گئے تھے۔ آج کے دن سردار قاچاق جتنا بھی خوش ہوتا کم تھا، کیونکہ اس کی زندگی کی گھڑیاں کم سے کم ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اس سے بے خبر تھا۔ آج کی رات سردار قاچاق پر بڑی بھاری تھی، اس لیے وہ بجھتے چراغ کی طرح تیزی سے پھڑک رہا تھا، ہنس رہا تھا، کہکہے لگا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چکمان قبیلے کے کچھ لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور کچھ لوگ اپنے سر سے کفن باندھ رہے تھے۔ بستی پر ایک مہیب سناٹا طاری تھا۔ اب کامران اور شاکا اس درخت پر پہنچ چکے تھے جس کی شاخیں سردار قاچاق کے گھر کی کھڑکی سے ملی ہوئی تھیں۔ ان موٹی موٹی شاخوں کے ذریعے سردار قاچاق کے گھر میں اترا جا سکتا تھا۔ منصوبے کے مطابق اس کھڑکی کو اب تک کھل جانا چاہیے تھا۔ کھڑکی کھولنے کا کام سمرنا کو کرنا تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ تازہ ہوا کے بہانے اس کھڑکی کو کھولا جا سکتا تھا۔ اچانک فضا میں گیدڑ بولنے کی آواز بلند ہوئی اور پھر وقفے وقفے سے بلند ہوتی رہی، اس وقت تک جب تک سمرنا نے کھڑکی نہ کھول دی۔ کھڑکی کھول کر سمرنا نے درخت کی شاخوں میں چھپے شاکا اور کامران کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ البتہ کامران اور شاکا نے اسے بغور دیکھا کیونکہ اندر روشنی موجود تھی۔ سمرنا ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ورنہ وہ خطرے کا فوراً اشارہ کرتی۔ سمرنا کھڑکی کھول کر واپس پلٹ گئی۔ کامران اور شاکا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کھلی کھڑکی سے انہیں صرف دیوار نظر آ رہی تھی جس پر ایک مشل روشن تھی۔ دوسری منزل کی یہ کھڑکی راہداری میں کھلتی تھی۔ ابھی کامران نے گیدڑ کی آواز نکالنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہی تھے کہ کھڑکی میں سردار قاچاق کا چہرہ نظر آیا۔ کامران اور شاکا دونوں ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے۔
سردار کا چاک جو ہی ادھر ادھر دیکھ کر کھڑکی بند کرنے لگا، اتنے میں پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی۔ وہ کھڑکی بند کرتے کرتے رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ اندر سے پھر کسی نے اس سے کچھ کہا۔ تب وہ گردن ہلاتا ہوا کھڑکی کھلی چھوڑ کر چلا گیا۔ کامران اور شاکا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد کامران نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر گیدڑ کی زوردار آواز نکالی۔ چند لمحوں بعد کسی نے دور سے اس کا جواب دیا۔ اب وقفے وقفے سے گیدڑ کی آواز آ رہی تھی اور کامران آوازوں کو شمار کرتا جا رہا تھا۔ گنتی 60 پر پہنچتے ہی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاکا، کارروائی شروع کر دو، ہر جان نثار اپنے ٹھکانے پر موجود ہے، کامران نے آہستہ سے کہا۔ شاکا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے کامران نے اندازہ لگایا کہ شاکا نے اس کی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پھر کامران نے شاکا کو کھڑکی میں اترتے دیکھا، لیکن اسی وقت کچھ ہوا۔ شاکا بجائے اندر کودنے کے بڑی تیزی سے درخت پر واپس آیا اور کامران کے نزدیک پہنچ کر ہانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ کامران نے سرگوشی کی۔ وہاں ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں، شاکا نے اپنی سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ سانپ؟ سانپ کہاں سے آ گئے؟ کامران حیرت زدہ تھا۔ کہیں تمہاری نظروں نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ نہیں کامران، وہاں فرش پر سانپوں کا جال بنا ہوا ہے، کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں، تم خود جا کر دیکھ لو۔ کامران قدم سنبھالتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ کھڑکی کے نزدیک پہنچا تو شاکا کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ کھڑکی کے نیچے فرش پر ہر جگہ سانپ ہی سانپ تھے، جیتے جاگتے اور انتہائی زہریلے۔ کامران ان سانپوں کو اپنے تیروں سے ختم تو کر سکتا تھا، لیکن یہ سانپ تیروں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کرے۔ تبھی وہی مانوس سی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی، کنوارے بدن کی خوشبو، چاندکا کے آنے کی اطلاع۔ کامران، یہ سانپ نہیں، رسیاں ہیں، رسیاں۔ چاندکا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بے خطر کود پڑو۔ اور پھر کامران پھنکارتے ہوئے سانپوں کے درمیان بے خطر کود پڑا۔ شاکا اسے کھڑکی میں کودتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہا تھا کہ ایک دلدوز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ کامران کی نہ تھی، کسی لڑکی کی تھی، اور وہ لڑکی سمرنا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ شاکا جلد جلد کودتا پھاندتا کھڑکی کے نزدیک پہنچا۔ کامران کو سانپوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی آؤ، کامران نے اسے کھڑکی سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ سانپ؟ وہ چیخ؟ شاکا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ یہ سانپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تم جلدی سے نیچے اتر آؤ، میرا خیال ہے کہ سمرنا خطرے میں ہے۔ کامران یہ کہہ کر سانپوں سے بچتا بچاتا اندر کی طرف بھاگا۔ شاکا نے ہمت کر کے اس کی تقلید کی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کامران نے دروازے میں قدم رکھتے ہی جو منظر دیکھا وہ بڑا دہشت ناک تھا۔ وہ گدھے نما کتا کولابا سمرنا سے لپٹا ہوا تھا اور کمرے میں سردار کا چاک کا دور تک پتہ نہ تھا۔ کامران نے اپنی کمان سنبھالی، ادھر شاکا نے اپنی توفوں میں تیر ڈالا۔ پھر چند لمحوں میں اتنے تیر چلے کہ کولابا کا جسم چھلنی ہو گیا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گرا اور گرتے ہی جہنم رسید ہوا۔ شاکا کی بہن کہاں ہے؟ کامران نے سمرنا پر چادر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لباس اس کتے نے تار تار کر دیا تھا۔ نیچے تہ خانے میں۔ سمرنا پر اب تک خوف طاری تھا، وہ بمشکل بولی۔ کامران بجائے نیچے جانے کے کھڑکی کی طرف بھاگا۔ اب وہاں فرش پر سانپ موجود نہ تھے بلکہ رسیاں پڑی تھیں۔ کامران نے کھڑکی سے منہ نکال کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور 3 بار جلد جلد گیدڑ کی آواز نکالی۔ اس سگنل کے نشر ہوتے ہی فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ جان نثاروں نے نعرہ مستانہ لگا کر ایک ساتھ ہلہ بول دیا۔ کامران کھڑکی سے پھر واپس پلٹا۔
کمرے میں سمرنا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ زینے کی طرف بھاگا۔ شاکا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ مردار قاچاق کدھر گیا؟ کامران سیڑھیاں اترتے ہوا بولا۔ کہیں نیچے تہخانے میں نہ ہو، شاکا نے اظہار خیال کیا۔ آؤ جلدی آؤ، کہیں وہ تمہاری بہن کو نقصان نہ پہنچا دے، کامران تیزی سے نیچے جاتا ہوا بولا۔ نیچے سے کتوں کے بھونکنے اور جانثاروں کے نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کامران نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ نیچے واپس چلو، اوپر سب ٹھیک ہے، کامران نے ان نوجوانوں کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں تہخانے کا راستہ مل گیا۔ وہ نیچے پہنچے تو تہخانے کا دروازہ کھلا پایا۔ تہخانہ اندر سے خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا، نہ شاکا کی بہن، نہ سردار قاچاق۔ خالی تہخانے کو دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری بہن کہاں چلی گئی؟ مجھے اپنی بہن سے زیادہ سردار کی فکر ہے، وہ مردار کہیں نکل نہ جائے، شاکا نے کہا۔ اتنے میں دو خونخوار کتے تہخانے میں داخل ہوئے اور بھونکتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھے۔ کامران نے اپنے تیروں سے ان کا سواگت کیا۔ شاکا بھی اپنی توفوں میں تیر ڈال ہی رہا تھا کہ وہ کتے کامران کے تیروں کی تاب نہ لا کر فرش راہ ہو گئے۔ آؤ، کامران دوڑتا ہوا تہخانے سے نکل گیا۔ شاکا اس کے نقش قدم پر چل دیا۔ کامران جب وہ کمرہ تلاش کر کے جہاں اس کی سردار قاچاق سے ملاقات ہوئی تھی اندر داخل ہوا تو اسے شاکا کی بہن نظر آ گئی۔ وہ سردار قاچاق کی چوکی پر بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ سردار قاچاق کہاں ہے؟ کامران نے اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاکا کی بہن گویا ہوئی۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی قید خانے سے نکالا گیا ہے۔ تمہیں کس نے نکالا؟ چاکور نے۔ یہ چاکور کا بچہ بھی کہیں نہیں دکھائی دیا، یہاں تو ہر طرف کتے ہی کتے ہیں، انسان ایک بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ کامران اور شاکا نے مکان کا ایک ایک چپا چھان مارا لیکن سردار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مکان پر جانثاروں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا، ہر طرف کتوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک دو جانثار بھی جاں بحق ہو گئے تھے، کتوں نے ان کے نرخرے چبا ڈالے تھے۔ تھک ہار کر وہ پھر اوپر پہنچے اور سمرنا سے پوچھا، سردار قاچاق کو تم نے کب دیکھا تھا؟ کیا وہ نکل گیا؟ سمرنا افسردہ ہو گئی۔ نہیں، وہ نکل نہیں سکتا، لیکن حیرت ہے کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا۔ ہم نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے، اسے کسی جان نثار نے بھی باہر نکلتے نہیں دیکھا، کامران نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، سمرنا نے بتایا۔ جب میں نے تمہارا اشارہ سنا تو گرمی کا بہانہ کر کے اس سے کھڑکی کھولنے کی اجازت چاہی، جو اس نے فوراً ہی دے دی۔ میں کھڑکی کھول کر واپس آئی تو وہ کچھ دیر کے بعد باہر نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ واپس آیا تو اس کا کتا کولابا اندر داخل ہوتے ہی مجھ سے لپٹ گیا، ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی، اس کے بعد ہی تم دونوں اندر آ گئے۔ آؤ ایک بار اس اوپر کے حصے کو اور اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس ساری تلاش کا نتیجہ بھی وہی ٹھاک کے 3 پات نکلا۔ کامران اور شاکا دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کی ساری محنت اکارت جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کامران نے ایسے ہی کولابا کی لاش پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ لہیم شہیم خون خوار کتا اب ٹانگے آسمان کی طرف اٹھائے بے جان پڑا تھا۔ کامران نے اس کے جسم پر لگے تیروں کو گنا، کل 9 تیر تھے۔ 3 تیر شاکا نے چلائے تھے جبکہ 6 تیر کامران کی پھرتی کا نتیجہ تھے۔ کامران نے اٹھ کر کولابا کی لاش کو الٹا پلٹا، پھر ایک خیال خود بخود اس کے دماغ میں جڑ پکڑتا گیا۔ کامران نے ایک ایک کر کے اس کتے کے جسم سے تیر نکالنے شروع کیے۔ سمرنا اور شاکا اس عمل کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جب آخری 2 تیر اس کے جسم میں رہ گئے تو کامران نے ایک زبردست ٹھوکر مار کر لاش کو الٹا دیا اور واپس پلٹنے لگا۔ تب کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔
کامران ان دونوں تیروں کو بھی نکال دو۔ یہ آواز چاندکا کے سوا کسی کی نہ تھی، کیونکہ اس آواز کے ساتھ ہی کنوارے بدن کی خوشبو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کامران یہ سن کر پھر کولابا کی لاش کی طرف چل دیا اور اس کے بھیجے میں لگے دونوں تیروں کو جھٹکے سے کھینچ لیا۔ سر سے تیر نکلتے ہی کولابا تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور پھر ایک دم لیٹ گیا۔ کمرے میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی، ہر شخص کانپنے لگا۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، کتے کی لاش انسانی جسم میں تبدیل ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹانگیں، دھڑ، سینہ اور ہاتھ انسانی شکل اختیار کر گئے، لیکن گردن اور سر میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا انسانی جسم پڑا تھا جس کا سر کتے اور بقیہ جسم آدمیوں جیسا تھا، اور یہ شخص وہ تھا جس کی شاکا اور کامران کو تلاش تھی۔ چکمان قبیلے کا حکمران سردار قاچاق اب اپنی اصلی شکل میں ان کے سامنے موجود تھا۔ شاکا کی بہن اور سمرنا اس عجیب الخلقت آدمی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ پھر کامران نے حکم دیا کہ اس گھر میں جتنی بھی کتوں کی لاشیں موجود ہیں ان کے جسموں سے تیر نکال لیے جائیں۔ سردار قاچاق کے مکان میں بے شمار کتوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جب ان کتوں کے جسموں کو تیروں سے بے نیاز کیا گیا تو وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہو گئے، کتے نما انسان یا انسان نما کتے۔ یہ خبر پورے قبیلے میں بڑی دلچسپی سے سنی گئی کہ سردار قاچاق کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک نیا سردار آ گیا ہے۔ وہ سردار کون ہے اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ درشن کے وقت سردار قاچاق کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو جائیں، وہیں ان پر صورتحال واضح کر دی جائے گی۔ درشن کے مقررہ وقت سے بہت پہلے قبیلے کے لوگ مکان کے سامنے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ وقت ہوتے ہوتے بستی میں ایک بھی آدمی نہ رہا۔ وہ بوڑھے جو چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے کسٹتے ہوئے نئے سردار کی شکل دیکھنے آ گئے تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا لوگوں میں بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا کہ اوپری منزل کا دروازہ کھلا۔ کامران پوری شان و شوکت سے دروازے میں داخل ہوا۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ تو ہیروں کا سوداگر ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئے۔ یہ یہاں کہاں؟ کیا یہ ہمارا نیا سردار ہے؟ کیا سارائیاں جاری تھیں؟ کامران نے اچانک دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی لوگ خاموش ہو گئے۔ لوگ خاموش ہو گئے تو کامران کو کچھ بولنا چاہیے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ انہیں کیا بتائے اور کیسے بتائے؟ اس نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے کچھ کہنا تیر چلانے سے بھی مشکل کام تھا۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، تمہیں مبارک ہو۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا۔ اس نے شروع کیا۔ کیا مبارک ہو؟ نیچے سے کچھ خواتین نے نعرہ لگایا۔ آج کے بعد اس قبیلے کے کسی نوجوان کی زبان نہیں کاٹی جائے گی، اور لوگوں نے آگے سنا ہی نہیں، خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور سنو سنو، کامران نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اور قبیلے کی کسی کنواری کی عزت آج کے بعد پامال نہ ہوگی۔ سردار قاچاق کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ نیچے سے پوچھا گیا۔ سردار قاچاق کہیں نہیں گیا، وہ یہی ہے۔ ابھی تم لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم پر اب تک کون حکومت کرتا تھا؟ سوال اٹھایا گیا۔ سردار قاچاق، جواب دیا گیا۔ چکمان قبیلے کے لوگ واقعی سیدھے تھے۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، سردار قاچاق انسان نہ تھا، کتا تھا۔ کتا جو ہر وقت دوسروں پر بھونکتا تھا اور دوسروں کی ٹانگ لیتا تھا، لیکن دوسروں کو اس کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے پوری قوم کو گونگا کر دیا تھا۔ وہ مردار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، ہمیں دکھاؤ۔ نعرے بازی شروع ہو گئی۔
اسے لاؤ۔ کامران نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا۔ تب 4 جانثار سردار قاچاق کی لاش لے کر دروازے میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اس کی لاش کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ سردار قاچاق کی لاش دیکھ کر لوگ چیخ اٹھے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ ہاں، اس پر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، ان کا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر کامران نے ایک جانثار کو مخاطب کر کے کہا، وہ صندوق لاؤ۔ چند لمحوں میں لکڑی کا ایک صندوق کامران کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ اس صندوق میں کیا ہے؟ نہیں نہیں، بہت سی گردنیں اور زبانیں ہلیں۔ اس صندوق میں اس ظالم کا ظلم اور تمہاری امانتیں محفوظ ہیں جو میں تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران نے وہ صندوق الٹ دیا۔ صندوق سے سوکھی زبانیں گرنے لگیں۔ گونگی قوم اپنی زبانوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی، ناچ اٹھی۔ فضا میں رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ سمرنا شاکا اور اس کی بہن کو بلاؤ، کامران نے ایک جانثار سے کہا۔ وہ آئے تو کامران نے شاکا کو اپنے دائیں اور سمرنا اور شاکا کی بہن کو اپنے بائیں طرف کھڑا کر دیا اور بولا، چکمان قبیلے کے لوگوں، یہ سمرنا اور یہ شاکا کی بہن ہے۔ ان دونوں نے اپنی عزتیں خطرے میں ڈالیں اور یہ شاکا ہے، تمہارے قبیلے کا قابل فخر نوجوان، جس نے تنے تنہا سردار قاچاق جیسے مضبوط آدمی سے ٹکر لی اور آخر اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیا۔ آج کے بعد یہ تمہاری عزتوں اور جان کا محافظ ہوگا۔ یہ سردار قاچاق کی طرح جلوہ نہیں دکھائے گا، بلکہ جلوے والے کام کرے گا۔ کیا تم اسے اپنا سردار بنانا قبول کرو گے؟ عوام سے رائے مانگی گئی۔ پوری قوم نے بیک زبان شاکا کو سردار بنانے کی منظوری دے دی۔ چکمان قبیلے کے لوگوں، میرے دوستو، جہاں تم نے مجھے اپنا سردار مقرر کر کے شکر گزار ہونے کا موقع عطا کیا ہے، وہاں اس نوجوان ہیروں کے سوداگر کو مت بھولو۔ اگر کامران آج ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو نہیں معلوم کب تک ہم سردار قاچاق کے چنگل میں پھنسے اپنی زبانیں کٹواتے رہتے۔ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا محسن ہے۔ میرا خیال ہے کہ دیوتاؤں نے اسے ہماری نجات کے واسطے بھیجا تھا۔ اے لوگو، اسے سلام کرو۔ جواب میں ہر طرف سے نعرے لگنے لگے، ہمارا نجات دہندہ زندہ باد، ہیروں کا سوداگر زندہ باد۔ کامران نے ہاتھ کے اشارے سے سب کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن رسم دستار بندی کے بعد کامران نے شاکا سے اجازت چاہی۔ اب میں چلوں گا۔ شاکا یہ سن کر بگڑ اٹھا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چکمان قبیلے کے لوگ اتنے بے مروت نہیں، وہ اپنے نجات دہندہ کو ہرگز اتنی جلدی نہ جانے دیں گے۔ میں مسافر ہوں، کب تک یہاں رہوں گا؟ کامران، تم صحرا صحرا پھرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہماری بستی میں مستقل قیام کر لو۔ تم جس لڑکی سے کہو گے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ شادی کی تمنا نہیں، اپنی شادی تو ہو چکی، اب تو صحرا ہیں اور میں ہوں۔ مجھے ہر قیمت پر سفر جاری رکھنا ہے، ایک لمبا سفر، اس کے لیے جو 10,000 سال سے میری تلاش میں تھی اور اب ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ مجھے جانا ہی ہوگا۔ کامران نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے فنا ہو جانا چاہتا ہوں۔ کامران، میں نے تو تمہیں ایک جنگجو اور سوداگر کی حیثیت سے پہچانا تھا، تم تو اندر سے سخت عاشق مزاج نکلے۔ پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو، جانے کون تمہارا 10,000 سال سے متلاشی تھا۔ شاکا نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خیر، اگر تم مستقل قیام کے لیے یہاں نہیں رک سکتے تو کچھ دن تو ہمارے ساتھ رہو، کم از کم میری شادی تک۔ ممکن نہیں، مجھے آج ہی اس بستی سے نکلنا ہے، یہ اس کا حکم ہے، کامران نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر اپنی کمر سے ہیروں کی تھیلی کھولی۔ یہ وہی تھیلی تھی جس پر سردار قاچاق نے قبضہ کر لیا تھا
جو بعد میں اس کے گھر سے ملی تھی۔ کامران نے اس مخملی تھیلی کو شاکا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میری طرف سے شادی کا تحفہ، دیکھو شاکا، انکار نہ کرنا۔ کامران، تم بھی عجیب ہو، ہمیں صرف دینا چاہتے ہو۔ تم نے میری قوم کو آزادی دلا دی، بس یہ بہت ہے، اب ہم تم سے کچھ نہ لیں گے۔ میں یہ ہیرے تمہیں نہیں دے رہا، یہ سمرنا کے لیے ہیں، اب بحث نہ کرو، قبول کر لو۔ کامران مخملی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب کامران شاکا سے رخصت ہو کر ابلا کی پیٹھ پر سوار ہوا اور بستی کے آخری سرے پر پہنچا تو اس نے اپنے پیچھے پورے چکمان قبیلے کو پایا۔ چکمان قبیلے کے سیدھے عوام جو اب تک قوت گویائی سے محروم تھے، اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے نجات دہندہ کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ کامران نے اپنی گھوڑی کو موڑ کر ہاتھ اٹھا کر سب کو الوداع کہا اور پھر ابلا کو زور سے ایڑ لگائی، اتنی زور سے کہ وہ اچانک اپنے 2 پاؤں پر کھڑی ہو گئی، اور پھر جو پاؤں زمین پر پڑے تو یوں محسوس ہوا پڑے ہی نہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ چکمان قبیلے کے لوگوں نے ابلا کے پیچھے بہت کچھ باندھ دیا تھا، اتنا کہ وہ بغیر پریشان ہوئے 7 دن تک سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ کامران ان کی محبت سمیٹے اڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا۔ کامران فطری مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہوتے یہ ہریالی، یہ شادابی غائب ہونے لگی۔ اب وہ ایسے علاقے میں داخل ہو رہا تھا جہاں ہر طرف خشکی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک پتھریلا علاقہ تھا، کہیں کہیں درخت ضرور تھے لیکن وہ بھی جھلسے اور جلے ہوئے۔ رات اس نے انہی پتھروں میں گزاری۔ پھر رات نے جب اپنا گھونگھٹ الٹا اور اس کے چہرے پر سرخی عیاں ہونے لگی تو کامران نے آنکھیں کھول کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ ابلا کی پیٹھ سے بندھی چمڑے کی تھیلی کھولی، اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر منہ پر چھپاکے مارے۔ تھیلی دوبارہ ابلا کی پیٹھ سے باندھ کر اس کی گردن تھپ تھپائی اور اس کے منہ سے لگام نکال لی تاکہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر تھوڑا منہ مارے، اگرچہ وہاں منہ مارنے کو کچھ نہ تھا۔ کامران نے پھر کچھ خشک میوے نکال کر چبائے، 2-4 گھونٹ پانی پیا اور ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابلا پتھروں میں سے سر ابھارے پودوں کو چن چن کر کھا رہی تھی اور کامران اس کو بغور دیکھ رہا تھا، اور یہ نظر پیار کی تھی۔ وہ اسے پودوں میں منہ مارتی ہوئی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اچانک ابلا کھاتے کھاتے پیچھے ہٹی اور اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی ہو کر زور سے ہنہنائی۔ کامران کا ہاتھ فوراً کمان پر گیا، اس نے ایک لمحے میں تیر چڑھا لیا۔ ابلا ایک بار پھر تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اب کامران کو شبہ نہ رہا کہ ابلا کے آس پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر رہی ہے۔ کامران تیزی سے ابلا کی طرف بھاگا۔ نزدیک پہنچا تو اسے وہ خطرناک شے دکھائی دے گئی۔ کامران فوراً ایک بڑے پتھر پر چڑھ گیا تاکہ نشانہ لینے میں آسانی رہے۔ پھر اس نے تیر چھوڑا۔ ایک تیر نے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ ایک خطرناک پہاڑی بچھو تھا، سیاہ اور زہریلا۔ اگر وہ بچھو ابلا کو ڈنگ مارنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ زمین پر پڑی دم توڑ رہی ہوتی اور کامران اس ویرانے میں یکو تنہا رہ جاتا۔ کامران نے آگے بڑھ کر ابلا کی گردن تھپ تھپائی، اس کا منہ چوما اور اس کے لگام چڑھا دی۔ چلو بیٹا، یہاں سے نکل چلو، کامران نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہا۔ ابلا زور سے ہنہنائی، گویا اس نے کامران سے پورا اتفاق کیا۔ چند لمحوں بعد ابلا دوڑنے لگی۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، پھر بھی وہ ایک عام گھوڑے کے مقابلے میں تیز دوڑ رہی تھی۔ سپہر ہوتے ہوتے پھر سے ہرا بھرا علاقہ شروع ہو گیا۔ ابلا نہ صرف بھوکی تھی بلکہ پیاسی بھی تھی۔ خود کامران کو بھی بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا کامران نے ایک سرسبز خوبصورت سا گوشہ تلاش کر کے ابلا کو آزاد کر دیا۔ ابلا آزاد ہوتے ہی ہری ہری گھاس پر اس طرح ٹوٹی جیسے گھاس کے ساتھ زمین بھی چٹ کر جائے گی۔ کامران بھی کچھ کھا پی کر آرام کرنے لیٹ گیا، کیونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔
جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی، اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ ابلا کا بھی کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ گھوڑی کہاں گئی؟ شاید چرتی ہوئی دور نکل گئی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ابلا تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے نظر آ گئی۔ وہ بڑے انہماک سے گھاس کھانے میں مصروف تھی۔ کامران نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر ایک زوردار انگڑائی لی۔ ہاتھ نیچے کیے تو اسے اپنے سامنے خرگوش کا ایک بے حد خوبصورت بچہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے زندہ پکڑ سکے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچ کر اسے پکڑنے کے لیے جھکا، خرگوش کے بچے نے چھلانگ لگائی اور سامنے درختوں کے جھنڈ میں غائب۔ کامران دھیرے دھیرے اس جھنڈ کی طرف بڑھا جدھر وہ بچہ جا کر چھپ گیا تھا۔ کامران کی تیز نظروں نے آخر اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ایک چھوٹے سے پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دور ہی سے چمک رہی تھیں۔ کامران نے جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچ کر اس پر ہاتھ مارا، وہ پھر سے چھلاوا بن گیا۔ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ بڑی گھاس کے درمیان کلانچے بھرتا ہوا جا رہا تھا اور کامران اس کے پیچھے پیچھے۔ کامران جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے جھکتا، وہ چھلانگ لگا کر اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ کامران کو اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس خرگوش کے بچے کو زندہ پکڑ کر رہے گا، اور شاید اس خرگوش کے بچے نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہاتھ نہیں آنا، جان جائے پر آن نہ جائے۔ آگے جا کر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کامران بہت آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف بڑھا، اور جب اس نے اندازے سے اسے پکڑنے کے لیے چپٹا مارا تو اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ خرگوش کا بچہ وہاں سے حیرت انگیز طور پر غائب تھا، جبکہ کامران نے اسے درخت کے پیچھے جاتے دیکھا تھا اور مسلسل اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ کہیں وہ بل میں تو نہیں گھس گیا؟ کامران نے درخت کی جڑیں اور آس پاس کا بل تلاش کیا، مگر وہاں بل ہوتا تو ملتا۔ پھر وہ خرگوش کا بچہ کہاں گیا؟ یہ سوچتا ہوا وہ واپس آیا اور ابلا کو تلاش کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے ابلا کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے درختوں کے جھنڈ پار کرتا ابلا کی طرف بڑھا۔ اب ابلا اس کے سامنے تھی اور وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کامران نے ایک لمحے میں کمان پر تیر چڑھایا۔ تیر ہمیشہ کی طرح نشانے پر لگا۔ وہ خرگوش کا بچہ تیر کے ساتھ ہی دور جا پڑا۔ کامران جب تک اس کے نزدیک پہنچا وہ دم توڑ چکا تھا۔ شریر بچے! کامران نے خرگوش کے بچے کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے جسم سے تیر نکالنے لگا۔ ابھی وہ تیر نکال بھی نہ پایا تھا کہ اس نے زور سے بجلی کے کڑکنے کی آواز سنی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ چند لمحوں میں وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بالکل کھپ اندھیرا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آتا گیا۔ بجلی کی کڑک اور آنکھوں کے آگے تارے ناچنا اور پھر ہوش گنوا بیٹھنا۔ اب وہ جنگل میں نہ تھا اور آزاد بھی نہ تھا۔ یہ کوئی کال کوٹڑی تھی جس میں اسے پابند زنجیر کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد کوٹڑی کا دروازہ کھلا۔ تیز روشنی کے ساتھ اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اٹھو! 2 آدمیوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں کہاں ہوں؟ ہمارے ساتھ چلو، تھوڑی دیر میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ایک نے کہا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ تمہاری پیشی ہوگی، بتایا گیا۔ کس کے سامنے اور کیوں؟ سوال کیا گیا۔ زیادہ ٹر مت کرو، ایک آدمی نے اسے آگے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑے بہادر آدمی ہو، اب اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کامران نے پوچھا۔ فی الحال صرف اتنا کہ اپنی زبان پر تالا لگاؤ اور ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو۔
اور جب تک تم سے بولنے کو نہ کہا جائے اس وقت تک نہ بولنا، ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ ایک آدمی نے تنبیہ کی۔ وہ دونوں آدمی اسے کوٹھری سے نکال کر مختلف راہداریاں پار کراتے ہوئے ایک بڑے دروازے کے پاس لے آئے اور دروازے کے نزدیک پہنچ کر ان میں سے ایک آدمی نے بلند آواز میں کچھ کہا جسے کامران نہ سمجھ سکا۔ وہ کچھ عجیب و غریب الفاظ تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دونوں کامران کو لیے اندر داخل ہوئے۔ سیڑھیاں اترتے ہی کامران کو ایک بہت بڑا میدان دکھائی دیا جو رات ہونے کے باوجود جگمگا رہا تھا۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اور کس چیز کی تھی، یہ کامران کی سمجھ میں نہ آیا۔ کامران کو میدان کے ایک کونے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ پھر بہت سے خاکروب اسی بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور میدان کی صفائی کر کے چلے گئے۔ خاکروبوں کے جانے کے بعد بہت سے سکے پانی کی مشکیں لادے میدان میں اترے۔ تھوڑی دیر میں ہی میدان پانی سے بھیگ گیا۔ سکوں کے جانے کے بعد میدان میں فرش بچھایا جانے لگا۔ کچھ لوگ ایک بڑا سا تخت لے آئے۔ اس تخت پر ایک خوبصورت سا قالین اور گاؤ تکیے رکھ دیے گئے۔ اب لوگ آنے شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ لوگ بڑے صبر و تحمل اور سلیقے سے بیٹھے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک دراز قد بزرگ دروازے سے داخل ہوئے۔ سفید براق لباس، سرخ سفید چہرہ، یہ لمبی سفید ریشم جیسی داڑھی، باروب اور پروقار۔ ان بزرگ کو دیکھتے ہی سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے تخت پر بیٹھ کر سب لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان بزرگ کے بیٹھتے ہی ایک شخص نے دہائی دینی شروع کی۔ کامران کیونکہ کافی پیچھے بیٹھا تھا اس لیے وہ کچھ نہ سن سکا۔ تب ان بزرگ نے کوئی اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی کامران کو ان بزرگ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ راستے میں ان دونوں آدمیوں نے بتا دیا تھا کہ اسے شاہ جنات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ کامران نے شاہ جنات کے سامنے پہنچ کر اسے بغور دیکھنا چاہا لیکن نہ دیکھ سکا کیونکہ شاہ جنات کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاہ جنات کے ہاتھ کے ایک اشارے سے اس کے جسم پر بندھی ساری زنجیریں زمین پر آ رہیں اور وہ کڑک کر بولے، آدم زاد تیری یہ جرت؟ کامران نے حیرت سے شاہ جنات کو دیکھا۔ اسے ابھی تک اپنا جرم بھی معلوم نہ تھا۔